کمبوڈیا، کیوبا، میکسیکو، گرین لینڈ یا ایران، کون ہوگا وینزویلا کے بعد یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اگلا ٹارگٹ؟ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ملٹری بجٹ میں 2027 تک $1.5 ٹریلین تک اضافے کی منظوری دے دی۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایئر فورس نے یورو زون اور یونائیٹڈ کنگڈم کے ہوائی اڈوں پر لینڈنگ کی۔ رشیا کے لیے بہت بڑا خطرہ۔ ایران میں خانہ جنگی عروج پر۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ وینزویلا کے سمندر میں رشین آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ رشیا نے کہا ہمارے جواب کا انتظار کریں۔ 2026 کے آغاز ہی سے دنیا کا جیو پولیٹیکل منظرنامہ بدل چکا ہے۔ کیا دنیا بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ آئیے forex-ustad.com کے ساتھ بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل جیو اکنامک منظرنامے کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ فنڈامنٹل، ٹیکنیکل اور سینٹیمنٹل انالیسس پر مکمل عبور آپ کو فائنینشیل مارکیٹ میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ لرننگ کے لیے ہماری سپورٹ ٹیم سے رابطہ کیجیے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے وینزویلا پریزیڈنٹ موڈورو کو کیپچر کیا اور نیو یارک کی عدالت میں پیش کر دیا۔ موڈورو پر الزامات ہیں کہ اس نے یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ڈرگز سپلائی کی ہے اور دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ موڈورو نے بڑے اعتماد کے ساتھ عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا کہ موڈورو اور وینزویلا کا ڈرگ سپلائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم پرامن قوم ہیں اور مجھے غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا ہے۔ وینزویلا میں عبوری حکومت تشکیل دی جا چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے۔ نیو یارک میئر زہران ممدانی، اپوزیشن لیڈر کیملا ہیرس اور یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سینیٹرز کی بہت بڑی تعداد نے یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پریزیڈنٹ کے فیصلے کو غیر سنجیدہ اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ کمبوڈیا، کیوبا، رشیا، ایران اور چائنا نے میڈورو کے موقف کی تائید کی ہے اور یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے بھی حملے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر بیان جاری کیا ہے کہ وینزویلا اور یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ وینزویلا کے ساتھ $40 بلین کے معاہدے ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ وینزویلا کا تیل نکالے گا، پروسیس کرے گا اور اس کو فروخت کرے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک نے موقف اختیار کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کر لیا ہے اور آنے والے دنوں میں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ دنیا کے مختلف ممالک کے نیچرل ریسورسز کو بائی ہک اور بائی کروک کیپچر کرنے کی کوشش کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کمبوڈیا، کیوبا، گرین لینڈ، میکسیکو اور ایران کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اگلا ٹارگٹ ان ممالک میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ ایران میں رجیم چینج آپریشن کے نام پر خانہ جنگی جاری ہے۔ دوسرے ممالک کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے اکنامک ہٹ مین اپنا کام کر رہے ہیں اور امریکہ دنیا کے ان ممالک کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے بعد اپنی مرضی کے بندوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لے کر ان کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف وینزویلا کے سمندر میں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ آرمی نے رشیا کے 2 آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا اور کیپچر کر لیا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایئر فورس نے یورو زون اور یونائیٹڈ کنگڈم میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ ایک طرف رشیا کے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے، دوسری طرف یورو زون اور یونائیٹڈ کنگڈم میں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بڑھتی ہوئی ایئر فورس۔ آنے والے دنوں میں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور رشیا کے درمیان بڑا کلیش ہو سکتا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے 2026-27 کے لیے ملٹری بجٹ میں $1.5 ٹریلین کا اضافہ کیا ہے۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بلومبرگ اکانومسٹ کا ماننا ہے کہ وینزویلا پر حملہ بنیادی طور پر چائنا کی سپلائی لائن کو کاٹنے کی بہت بڑی کوشش ہے۔ چائنا، ایران، رشیا، وینزویلا اور سعودی عربیہ کے تیل کا بہت بڑا خریدار ہے۔ سعودی عربیہ پہلے ہی یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کیمپ میں ہے۔ اکانومسٹ کا ماننا ہے کہ اگلا ٹارگٹ ایران ہو سکتا ہے۔ رشیا کو یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یورو زون، یونائیٹڈ کنگڈم اور نیٹو فورسز کے دباؤ سے بیزی رکھ سکتا ہے اور اب وینزویلا کے $303
بلین کے آئل ذخائر پر یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں چائنا کا ریئیکشن دنیا کے منظرنامے کی ترجیحات کا تعین کرے گا۔ چائنا بہت سمارٹلی کھیلتا ہے اور آنے والے دنوں میں چائنا کی موو دنیا کو حیران کر دے گی۔ حال فی الحال یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور وینزویلا کی نئی حکومت کے درمیان $40 بلین کے آئل ذخائر کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے انجینئر اور یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی کمپنیز وینزویلا کے تیل کو ایکسٹریکٹ کریں گی، پروسیس کریں گی اور دنیا میں بیچیں گی۔ ارامکو کمپنی سعودی عربیہ کے پروڈکشن کاسٹ آف آئل $2 ہے، جبکہ وینزویلا کی پروڈکشن کاسٹ $25 ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے انجینئر کاسٹ کو کم کریں گے اور آنے والے دنوں میں تیل کی سپلائی میں اضافہ ہوگا اور آئل پرائسز ڈاؤن ہوں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندرا مودی از اے گڈ مین، ان کے ساتھ میرے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بارہا کہا ہے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو ہندوستان پر ٹیرف ٹریڈ ٹیکس کو کم کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہندوستان پر مزید ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا ہندوستان سے کہا ہے کہ رشیا کا کچا تیل مت خریدیں، لیکن ہندوستان نے ایسا کرنے سے بارہا انکار کیا ہے اور اب ہندوستان پر ٹیرف ٹریڈ ٹیکس کو مزید بڑھانا ہماری مجبوری ہے۔ اکونومسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان اور یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے تعلقات مزید ڈسٹرب ہوں گے۔ رشیا کو یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یوکرائن، یورو زون اور یونائیٹڈ کنگڈم کی مدد سے بیزی رکھے گا۔ رشین سپلائی لائن کو کاٹا جائے گا، ہندوستان پر ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کیے جائیں گے اور ایران میں خانہ جنگی کو ایکسلریٹ کیا جائے گا۔ دنیا میں چائنا کے تمام حامیوں کو بیزی رکھ کے چائنا کو ڈسٹرب کیا جائے گا اور دنیا کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چائنا نئی لیتھیم بیٹریز پر بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ چائنا نے جن بیٹریز کو بنایا ہے یا جن سولر پینل پر کام ہو رہا ہے، ان بیٹریز میں 1 کلو گرام تک چاندی استعمال ہوگی۔ 2026 کے پہلے کوارٹر میں چاندی کی قیمتوں میں اضافہ نوٹ کیا جائے گا۔ چائنا بیٹریز کی کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے چاندی کے علاوہ کاپر اور پلیڈیم کے ساتھ دوسری دھاتوں کو ملا کر نئے تجربات کر رہا ہے تاکہ سونے اور چاندی جیسی ہیوی کاسٹ سے نجات حاصل کی جائے۔ 2026 کے پہلے کوارٹر میں ایک طرف تو جیو پولیٹیکل ٹینشن عروج پر ہیں اور دوسرا جیو اکنامک منظرنامہ کوانٹیٹیو ایزنگ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بینک آف چائنا، یورو زون، بینک آف انگلینڈ اور فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ ریورس ریپو کے طور پر فائنینشیل مارکیٹ میں لیکوڈیٹی انجیکٹ کر رہا ہے۔ کوانٹٹی آف منی میں اضافہ اور جیو پولیٹیکل ٹینشنز کی بنیاد پر 2026 کے پہلے کوارٹر میں کموڈٹی پرائسز خاص طور پر گولڈ اور سلور اپورڈ ٹرینڈ کو فالو کریں گی۔ دس ویڈیو از اونلی فار ایجوکیشنل پرپز۔ آپ اپنے تمام مالیاتی فیصلے اپنے مینٹور کے انڈر آبزرویشن کیجیے۔